الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ الی آخر الآیہ۔ معزز سامعین و عزت مآب خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے تو لازیر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ عنقریب ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ خوشا قسمت کہ ہم کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی دولت ملی ہے۔ یہ ایک چیز ہر انسان جانتا ہے کہ جس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس چیز کی قدر اسی کے پاس ہوتی ہے کہ جس کو وہ تڑپ رہا ہے، جس کو وہ چیز میسر نہیں۔ دنیا کی ہر ایک چیز کے تعلق سے آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی نعمتیں ہیں جن کو میسر ہیں ان کو اس کی ذرا برابر بھی قدر نہیں ہوتی، اور جن کو وہ چیز میسر نہیں وہ تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں کہ کاش ہم کو بھی وہ چیز میسر آ جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس ایک چیز ہے لیکن اس کو قدر نہیں ہوتی، لیکن وہ چیز جب اس سے دور ہو جاتی ہے تب وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش جب وہ چیز میرے پاس تھی تو میں قدر کر لیتا تو اچھا تھا۔ کئی ایک نعمتوں کے تعلق سے انسان جب میں نے یہ الفاظ ادا کیے تو خود انسان کو احساس ہوا ہوگا کہ خود انسان اپنی زندگی میں کتنی نعمتوں کو جو اللہ نے اس کو دی ہے، اللہ نے نوازا ہے، وہ اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ آئیے نیچے سے ہم شروعات کریں تاکہ آپ کو ذرا نعمت کیا ہوتی ہے اور اس نعمت کی قدر کرنا کس کو کہا جاتا ہے وہ آپ کو ذرا معلوم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں زمینی سطح سے شروعات کریں گے، پھر وہاں آسمان اور عرش تک جائیں گے۔ سب سے پہلے انسان کو جو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، انسان اگر اپنے باہر دیکھے تو اس کو بچپن سے اس کی نظروں کے سامنے ایسی دو نعمتیں نظر آتی ہیں کہ انسان جن کی قدر کرنا تک اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے جو اللہ نے ماں باپ کی صورت میں ان کو نعمتوں سے نوازا ہے، کون انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو خدا کی نعمت بھی تصور کرتا ہوگا؟ لوگ نعمت کس کو سمجھتے ہیں کہ انسان کو اگر بہت زیادہ مال و دولت مل گئی تو انسان خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن جو گھر میں ماں باپ ہیں کوئی بچہ ان کو نعمت تصور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی سب سے پہلی جو نعمت انسان کو میسر آتی ہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اگر نہ ہوتے تمہارا دنیا میں جینا مشکل کیا ناممکن ہو جاتا۔ وہ ماں ہی ہے جو تم کو پالتی ہے، تمہاری تربیت کرتی ہے، وہ باپ ہی ہے جو اپنا خون پسینہ جلا کر تمہارے حلق میں پانی کے قطرے پہنچانے کا انتظام کرتا ہے۔ تو انسان کو وہ ماں باپ کی جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو کبھی وہ نعمت تصور کرنے والا ہوتا نہیں۔ ہاں جب وہ نعمت دور ہو جاتی ہے تب انسان کفے افسوس ملتا رہتا ہے کہ کاش میں نے وہ کام کر لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ تو یہی چیز انسان کی بدبختی کی بات ہوتی ہے کہ جب وہ چیز تمہارے پاس رہتی ہے تم اس کی قدر نہ کرو اور اس چیز کے چلے جانے کے بعد تم کفے افسوس ملتے رہ جاؤ۔ خدا را ماں باپ کو کوئی معمولی چیز مت سمجھو کہ اللہ کی سب سے پہلی جو نعمت تم کو ملی ہے وہ ماں باپ کی صورت میں ملتی ہے۔ ماں کا مقام
تمام حضرات جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی ایسا نہیں جو ماں کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو۔ باپ کا مقام کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں، لیکن باپ کے تعلق سے جو اولاد کا رویہ ہوتا ہے وہ تمام دنیا پر آشکار ہے، تمام دنیا پر تمام لوگوں پر وہ چیز ظاہر ہے کہ تمام لوگ، بچہ ذرا سا بڑا کیا ہوتا ہے وہ ماں باپ کو ایسے لوگ سمجھتا ہے جن کی اس گھر میں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، حقیر نظروں سے گویا کہ یہ بھرتی کے زیادہ لوگ ہیں جو اس گھر میں بس رہے ہیں۔ یاد رکھو ماں باپ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے جو بتایا ہے، اولاد کو کبھی اس مقام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی باپ کا سایہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا کیا پہنچے اپنی کم سنی میں، خدا تعالیٰ نے ماں کے سائے عاطفت کو بھی اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں اگر زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آواز لگاتی تو میں اپنی رکعت کو، نماز کو توڑ کر میری ماں کے بلاوے کا جواب دیتا۔ تو یہ رسول نے لوگوں کو ماں کا مقام بتانے کے لیے یہ پیغام دیا ہے۔ آج نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے؟ نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ماں 10-15 وقت بھی آواز لگا دے تو اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، وہیں ایک دوست اگر پکارتا ہے گھر کے باہر سے، ایسے دوڑتا ہے جیسا کہ موت کا فرشتہ اس کو لینے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آج بچوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس ماں باپ کی اتنی قدر نہیں جتنے اپنے دوستوں کی قدر ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ دوست کا مقام الگ ہے، ماں باپ کا مقام الگ ہے۔ ماں باپ وہ ہیں جو تم کو دنیا میں بھی آنے کا سبب بنے اور جنت میں بھی جانے کا سبب بنتے ہیں، تو یہی ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صاف طور پر کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک کے الفاظ استعمال نہ کرو۔ اتنی زیادہ تاکید کے باوجود آج کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو کوئی انسان نعمت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جن کی معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی۔ خدا را اس ذہنیت کو بدلو۔ اپنی آخرت اگر اچھی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو خدا کی نعمت سمجھو، ان کے سائے کو تم معمولی مت سمجھو کہ ان کا سایہ جب تک تمہارے سر پر ہے تم کو خدا تعالیٰ کئی ایک آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ تم سمجھتے ہو کہ آج مجھے یہ چیز بچا لے گئی، حقیقت میں وہ تمہارے ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے جو تم کو آفتوں سے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ نعمت ہے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا اور ان کا یوں ہی زندگی سے گزر جانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کف افسوس بھی ملتا ہے، اور اس نے جو ماں باپ کو ستایا ہوتا ہے اپنی زندگی میں اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے خدا را اس نعمت کو سمجھو، ماں باپ کی قدر کرو۔ جو گھر میں والدین ہیں ان کی اسی طرح قدر کرو جیسا ان کی قدر کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا فلا تقل لهما اف، ان کے ساتھ کبھی اف کا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ بات کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا جو ماں باپ ہیں وہ مشرک ہیں، مجھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تیرے ماں باپ مشرک ہیں تو اس کو چھوڑ دے اور ان کے ساتھ کوئی تعلقات تجھے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اگرچہ وہ مشرک ہیں لیکن تم کو چاہیے کہ تم ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، احسان کا سلوک تم کو کرنا چاہیے۔ جس رسول نے اس قسم کی تعلیم دی ہے، آج اس رسول کی کلمہ پڑھنے والے افراد جا کر گھروں میں دیکھو کہ ماؤں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، باپ کا دل رو رہا ہے کیونکہ اولاد نے ان کو ستایا ہے۔
کیا اس گھر میں کبھی برکت بھی نازل ہو سکتی ہے؟ کیا ان گھروں میں کبھی خدا کی رحمت بھی نازل ہو سکتی ہے؟ جن گھروں میں بچوں کے سلوک کی وجہ سے ماں کی آنکھیں رو رہی ہے اور باپ کا دل رو رہا ہے، کبھی اس گھر میں رحمت تو کیا، یہ چیز یقینی ہے کہ ایسے گھروں میں سوائے خدا کے عذاب کے اور کوئی چیز نازل ہو نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے تمہارے اور خدا کے غضب کے درمیان جو سائے تھے، ان سایوں کو تم نے تکلیف دی ہے، اس سائے کو تم نے ٹھیس پہنچائی ہے، تو خدا تعالیٰ بھی تم پر اپنا قہر برسانے میں کوئی دیر نہیں کرے گا۔ خدا را اپنی ذہنیت کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ اتنی تو گزارش ہم کر بھی سکتے ہیں اور آپ مان بھی سکتے ہیں، جتنا آپ اپنے دوستوں سے، کمپنی والوں سے محبت کرتے ہیں، کم از کم اتنا ہی ماں باپ سے کر لو تو سمجھو کہ تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ جو دوست احباب ہیں ان سے تو محبت ہے، لیکن ماں باپ سے کوئی محبت نہیں، ماں باپ کی دل میں کوئی قدر نہیں، تو تم کبھی بھی خدا کی مہربانی کی، خدا کی عنایات کے، خدا کے عطیات کے تم کبھی بھی مستحق بن نہیں سکتے، بلکہ ایسے لوگوں پر سوائے قہر خداوندی کے اور کچھ نازل نہیں ہوتا۔ تو یہ نعمت کو بھی آپ معمولی نعمت سمجھو۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو دین کے راستے پر چلانے والے ہوتے ہیں، آپ ان کو استاد کہو یا آپ ان کو مرشد کے نام سے یاد کرو یا آپ ان کو رہبر کہو، جو پیر کہو، کچھ بھی کہہ لو، تو انسان کو اس نعمت کی بھی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جو مرشد ملتا ہے وہ جیسا ہوتا ہے اسی قسم کا اس کو مرشد ملتا رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس مرشد کی بھی قدر کرے کہ یہ وہ ہے جو مجھے صحیح راستے پر چلانے والا ہے، ہدایت کی باتیں بتانے والا ہوا کرتا ہے۔ میرے دل میں جو خدشات پیدا ہوتے ہیں، میرے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان وسوسوں کو دور کرنے والا یہ مرشد ہوا کرتا ہے، یہ وہ ہے جو مجھے خدا کے قریب کرنے والا ہے۔ تو انسان کو ان کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ یہ مرشد ہیں، اس کی مجھے قدر کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ بے عزتی کا سلوک کرنا یہ انسان کے ایمان کو نقصان میں ڈالنے والی بات ہوا کرتی ہے۔ تو اسی طرح ایک ایک آپ نعمت کا شمار کرتے جاؤ۔ آپ ایک انسان جو اپنی زندگی میں جتنی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، حقیقت میں وہ ان چیزوں کو نعمت کے نام سے بھی جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سمجھتا ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ باہر خدا نے تمام نعمتوں کو نچھاور کیا ہے، تیرے اندر، انسان کے اندر اللہ نے کئی ایک نعمتوں کو نچھاور کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان تو کیا کیا خدا کی نعمتوں کا انکار کر سکتا ہے کہ تیرے ہی اندر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے، تو فقط یہ سمجھتا ہے کہ کھانا نعمت ہے، لیکن کھانے کے بعد اگر غلاظت جسم کے باہر نہ نکلے تو وہ تیرے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ وہ غلاظت کا تیرے جسم سے نکلنا تیرے لیے ایک نعمت کا مقام رکھتا ہے۔ اگر کبھی وہ نعمت خدا اٹھا لے تو فوراً سے لوگوں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ خود کہتا ہے کہ کیا عذاب ہے، ہوا کچھ بھی نہیں ہے، غذا بہترین سے بہترین غذا خدا نے کھلائی، پیٹ بھر کر کھایا، لیکن اب جو غلاظت جسم سے نکلنا ہے وہ نکلتی نہیں، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا اس کی بھی تکلیف ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ خدا نے جو طریقہ بتایا ہے، خدا جو آسانی عطا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہو تو انسان کو ڈاکٹروں کے محتاج ہو کر پڑھنا پڑتا ہے، خود انسان کو بہت زیادہ عذاب دہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو خود سمجھ کہ تیرے جسم سے غلاظت کا نکلنا بھی یہ اللہ کی قدرت و کمال میں ہے کہ اگر وہ حکم دے اور تجھے وہ چیز نہ ہو تو انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ تو تیرے پاس خدا کی ہر ایک نعمت موجود ہے،
تو استعمال کرتا جا رہا ہے، لیکن تجھے احساس نہیں ہوتا کہ تو نے خدا کی نعمت کس طرح استعمال کی ہے، تو اس کو نعمت بھی تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو انسان کو خدا کی عطا کردہ نعمتوں کے تعلق سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خدا کی نعمت ہے۔ اسی لیے ہم کو سب سے بہترین تعلیم دی گئی کہ ہر کام کرتے وقت انسان کو بسم اللہ کہہ کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ تو جب اللہ کے نام سے کام شروع کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو تجھے خود احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس میں میری کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے دنوں سے برابر مجالس چل رہے تھے، ایک دن ایسی بارش ہوئی کہ مجلس کو مسجد کو منتقل کرنا پڑا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہ گئے، تو خدا نے ہم کو اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا کہ تم جو سمجھ رہے تھے کہ ہم جلسہ میں جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم منا رہے ہیں، اور ہم ہیں جو اپنی طاقت سے میں جا رہا ہوں، تو اللہ نے کہا یہ جمانے کا کام بھی میرا ہے، سب کے دلوں میں محبت کو ڈال کر میں جما رہا ہوں، جس دن میں نہ چاہوں کوئی جمنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا کمال دکھایا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بارش ہو گئی، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ نے اپنا ایک جلوہ دکھایا، اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا کہ جمع کرنے والا بھی میں ہوں اور لوگوں کو منتشر کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تم جو سمجھتے ہو کہ ہم جمع ہو رہے ہیں، اللہ نے کہا تمہاری کیا طاقت کہ تم جمع ہو سکو، میں نے توفیق دی تو تم جمع ہو رہے ہو، اور جس دن میں نہ چاہوں کس کی مجال کہ وہ لوگ جمع ہو جائیں، اللہ نے کہا میں بارش ایسی برساؤں گا کہ کوئی اس کے سامنے ٹک بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو یہی بتاتی ہیں کہ ہم روزانہ جو نعمت کو آسانی کے ساتھ پیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ہے۔ آپ کا ان مجالس میں شرکت کرنا کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ نے نام مہدی کے لیے وقت نکالا، آپ نے سوچا، آپ کے دل میں بات آئی کہ ساری عمر تو دنیا کے لیے دی جا رہی ہے، کیا ہم اتنے بھی گئے گزرے کہ نام مہدی پر دن میں 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے؟ آپ کے دلوں نے آواز لگائی اور آپ جمع ہو گئے، تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ تمام خیالات آپ کے دل میں ڈالنے والا وہی خدا کی ذات ہے۔ تو یہ آپ کی مجلس میں شرکت کرنا، یہ بھی خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے۔ خود حضرت جو صحابہ کرام ہیں اور بعد میں جو فقہاء کرام ہیں، تمام حضرات نے اس بات کا اعلان علل دھڑلے کے ساتھ اعلان فرمایا کہ جہاں اللہ کے پاک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ رحمتوں کی بارش میں نہانے کے لیے آپ کا یہاں پر آنا، آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری طاقت میں ہے، تو اللہ نے اس دن دکھایا کہ یہ تیری طاقت نہیں، میری توفیق پر منحصر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ آ کر یہاں پر بیٹھنا، یہ بھی آپ کی اللہ کی جانب سے آپ کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو انسان اس قسم کی کئی ایک نعمتوں کو استعمال کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں۔ اور ان تمام نعمتوں کے ذکر کے بعد سب سے اونچی جو نعمت اللہ کے پاس بھی قابل اور مقبول ہے، وہ ہے ایمان کی نعمت ہوا کرتی ہے، کیونکہ دنیاوی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کافروں کو بھی دے دیتا ہے، بلکہ ماننے والوں سے زیادہ جو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی وہ دنیا کی نعمتیں دیتا ہے۔ لیکن جو ایمان کی نعمت ہے، اللہ جن کو محبت کرتا ہے، جن کے تعلق سے اللہ انتخاب کر لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وہ نعمت آ چکی ہے، اگر کسی صورت بھی آپ کے ماں باپ کے ذریعے، مرشدین کے ذریعے آپ کے پاس وہ دولت پہنچ چکی ہے، خدا را اس نعمت کی کبھی بے قدری نہ کرو، کیونکہ اللہ نے اسی آیت شریفہ میں فرمایا، اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہے تو پھر جائے۔ یعنی اللہ یہ کہتا ہے میں افراد کا محتاج نہیں، میں لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہوں، اگر اعمال صحیح ہیں
تو میں ان کو باقی رکھتا ہوں، ورنہ لوگوں کو بدلنے کے معاملے میں مجھے زیادہ کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کو کیا ضروری ہے کہ کوئی محنت کرے، کوئی پلاننگ کا کام کرے، اللہ کو کوئی منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے چاہا کہ یہ کئی ایک خریوں کو اللہ نے راتوں رات تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن میں کئی ایک ایسے خریوں کا ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اس طرح ہلاک کر دیا کَعَلَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ، راتوں رات ایسا معاملہ ہوا کہ لوگ دیکھتے تھے تو اس خریے کو کہتے گویا کہ کل یہاں پر کوئی بستی تھی ہی نہیں۔ تو اس طرح ہم نے ان لوگوں کو ختم کر دیا، ان کی جگہ پر ہم دوسرے لوگوں کو لے کر آئے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جو نعمت ہم دیتے ہیں اس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو ہم ان لوگوں کی بھی کوئی قدر نہیں کرتے۔ تو اگر ایمان کی دولت ملی ہے تو اس ایمان کی دولت کی قدر کرنا سیکھو، اس ایمان کی جو نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنا سیکھو۔ اب نعمت کی قدر کرنے کے معنی کیا ہے؟ نعمت کی قدر کرنے کے معنی انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ حفاظت کرنے کے تعلق سے کئی ایک طریقے آپ کو بتائے گئے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ایمان کو اعمال کے ذریعے مضبوط کرنا چاہیے۔ انسان جتنا عمل کرتا ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے صحبت صادقین کو فرض فرمایا کہ انسان ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ گھر سے پاک صاف کپڑے پہن کر گھر سے نکلتے ہیں، بازار کو جا کر آتے ہیں، تو کیا آپ نے جیسے صبح کپڑے پہنے تھے کیا آپ کے کپڑے اسی طرح سفید رہتے ہیں؟ کوئی بھی رنگ کے کپڑے ہو جائیں، کیا وہ جیسے آپ پہن کر گھر سے نکلے تھے کیا اسی طرح وہ پاک صاف رہتے ہیں؟ تو جب دو چار گلیوں میں گھومتے ہیں تو وہاں سے گرد اور غبار اڑ کر آپ کے کپڑوں کو میلا کچیلا کر دیتا ہے۔ تو یہی معاملہ ایمان کا بھی ہے۔ آپ صحیح سلامت ایمان لے کر گھر سے نکلتے ہیں، ذرا یہاں گئے، لوگوں کی باتوں کو سنا، حالات کو دیکھا، تو آپ کے ایمان میں جو گندگی پیدا ہو جاتی ہے، ایمان پر جو دنیا کا غبار چڑھ جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا گیا کہ مرشدین کی صحبت میں بیٹھو، تو جو غبار دل پر چڑھا تھا وہاں بیٹھو گے، باتیں سنو گے، تو وہ تمام باتوں سے دل کا غبار دور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ عالیشان عمارات کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل پر وہ ایک محبت کی ایک پرت آ جاتی ہے کہ مجھے بھی ایسا بننا چاہیے، مجھے بھی یہ کرنا چاہیے۔ اب وہ جو دل پر وہ دنیا کی محبت کی پرت آ گئی، انسان اسی میں اگر کام کرتا جائے تو دین سے دور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ کسی کی بزرگ کی خدمت میں جا کر بیٹھو، وہ دنیا کی حقیقت کو بتائیں گے، تو خود بخود وہ جو دنیا کی محبت کی پرت یہاں پر چڑھ گئی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ صحبت انسان کو بہت کچھ عطا کرتی ہے۔ صحبت سے انسان کو وہ چیزیں ملتی ہیں جس چیز کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ صحابہ کرام کو جتنے اونچے اونچے درجات ملے ہیں، کہاں سے ملے؟ کیا صحابہ کرام نے کوئی الگ کام کیا؟ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں یہی کام کیا کہ رسول کی صحبت میں رہا کرتے تھے، تو رسول کی نظر مبارک جو ان پر پڑتی تھی اس کی وجہ سے ان کے دل کو اللہ نے اس طرح کھول دیا کہ تمام دین کے باتوں کو وہ اختیار کرنے لگ گئے، دین کی باتوں پر وہ عمل کرنے لگ گئے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ جو کچھ طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں ان طریقوں کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ فقط یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لا لیا، لیکن اس ایمان کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو شیطان اور یہ نفس اتنے خراب اور چال باز ہوتے ہیں کہ کب آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیں یا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے صحبت صادقین کی تعلیم دی۔ آپ جانتے ہیں کہ دائروں کو مہدی موعود علیہ السلام اور آپ کے تمام جو خلفاء صحابہ تھے بستیوں سے دور لے جا کر بستیوں میں الگ جنگلوں میں باندھتے تھے۔
کیوں باندھتے تھے؟ ان کو جنگلوں میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جنگلوں میں اس لیے رہتے تھے کہ جو دائرے کے جو لوگ رہا کرتے ہیں ان لوگوں کے ایمان کو یہ دنیا والے خراب نہ کر دیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دائروں کو لے جا کر جنگل میں باندھا کرتے تھے۔ تو وہ جو ہم واقعے سنتے ہیں کہ دائرے باندھ کر جنگل میں زندگی گزارا کرتے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج ہم تو وہ کر نہیں سکتے، کس نے کہا آپ کو وہ کرنے کے لیے؟ لیکن وہاں سے سبق تو سیکھو کہ وہ دائروں کو جنگل کی طرف کیوں لے کر گئے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ اگر تم کو شہروں میں بھی رہنا ہے تو کم از کم ذرا ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کچھ تو حرکت کرو، کچھ تو تم کو کام کرنا چاہیے کہ مجھے میرا جو ایمان ہے اس کی سلامتی کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا جو عقیدہ ہے اس سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کو ہی دائرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے ایمان کا دائرہ باندھنا چاہیے کہ میرا ایمان ہے، اس کی حفاظت کے لیے مجھے یہ حصار بندی کرنی چاہیے کہ میں کبھی اغیار کی باتیں سن کر آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی باتوں میں کبھی شک نہیں کروں گا۔ یہ انسان فیصلہ کر لے، یہی ایمان کی سلامتی کی باڑ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انسان یہ فیصلہ کر لے کہ دنیا لاکھ مجھے کہے لیکن میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے کسی فرمان کے تعلق سے دل میں شک تک پیدا نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ نے دل میں اس عقیدے کو ٹھان لیا، پھر کیا ہے، آپ نے حقیقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک باڑ کو قائم کر لیا ہے۔ اب دنیا والے کچھ بھی بولے، جب مجھے امام مہدی موعود علیہ السلام پر کامل یقین ہے، دنیا کچھ بھی کہہ لے میرا دل تو یہی کہے گا کہ وہ کچھ بھی کہیں میرا امام سچا ہے، میرے امام کا ہر فرمان سچا ہے۔ دل سے یہی آواز آتی ہے۔ اگر انسان کو مہدی موعود علیہ السلام پر کتنا یقین ہونا چاہیے، انسان کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا اپنے زندہ ہونے کے تعلق سے یقین ہے۔ جس طرح آپ زندہ ہیں، آپ بات چیت کر رہے ہیں، سب برابر ہے۔ اگر کل کے دن آدھی یا پوری دنیا مل کر ایک ریزولوشن پاس کرے کہ تم زندہ نہیں ہو، تم مر گئے، کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ پوری دنیا کہے کچھ بھی کر لے، میرے دل کی دھڑکن میرے زندہ ہونے کی ثبوت ہوا کرتی ہے۔ تو اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے، مہدیت کے تعلق سے اس سے بڑھ کر ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کو کہنا چاہیے کہ جس طرح میرے دل کی دھڑکن میری زندگی کا ثبوت ہے، میاں کی شہادت مہدی کا ثبوت ہے کہ دنیا کچھ بھی کہہ لے میں اس کے تعلق سے شک کرنے والا بھی نہیں، کیونکہ حضرت بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی مہدیت کے لیے جن حجتوں کو پیش کیا، ان حجتوں میں میاں کی شہادت دل کا مقام رکھتی ہے کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ 100 سروں کو لے کر شہید ہو کر بتایا کہ 100 سروں کے ساتھ بھی شہید ہونا پڑے تو ہو جاؤ، لیکن مہدی کے کسی فرمان پر شک نہ کرنا۔ یہ پیغام دینے والی ہستی حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ جب ہم ان سے فیض حاصل کرنے والے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ پہلے تو یقین کامل پیدا ہو کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے ہم کبھی بھی اپنے دل میں شک اور شبہ پیدا نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد عمل کی راہیں خود بخود کھلتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ جس انسان کے دل میں یقین ہو وہی انسان تو قدم آگے بڑھاتا ہے۔ جس انسان کے دل میں شک ہوتا ہے وہ قدم اٹھانے سے پہلے کئی دفعہ سوچتا ہے، لیکن جس کے پاس یقین کامل ہوتا ہے وہ عمل کے معاملے میں قدم آسانی سے اٹھاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس بھی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق بھی کیا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ہمارے لیے نعمت ہے، کیونکہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں کہ ہم نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کر لی ہے۔ اس دور میں، جس دور میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام آئے، ان حضرات نے تحقیق کی
امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے مباحثہ کیا، سوال جواب کیے، کئی طریقے سے ان کو آزمائے، اس کے بعد وہ لوگ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کیے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو آپ کہاں ایمان لا سکتے تھے؟ وہ تو گھر بیٹھے اللہ نے آپ پر فضل و کرم کیا کہ نعمت سے نوازا ہے۔ خدا را اس نعمت کی حفاظت کرو، اس نعمت کی کبھی بے قدری مت کرو، کیونکہ جہاں نعمت کی بے قدری ہوتی ہے خدا تعالیٰ وہاں سے نعمتوں کو چھینتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو تصدیق کی جو نعمت ملی، آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے تعلق سے بھی ان کو آگاہ کریں، ان کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلق سے ذکر کرتے ہوئے ان کے دل میں محبت کو بٹھائیں، تاکہ وہ جب دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی محبت بیٹھے گی، اور وہ جب بڑے ہوں گے تو ان کے بھی دلوں میں مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت کا پرچم ان کے دلوں پر لہراتا ہوگا۔ تو نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے عقیدے کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد بھی خدا کی نعمت ہے۔ وہاں اگر آپ نے ان کی پرورش میں کوتاہی کی تو اس نعمت کے تعلق سے بھی خدا کے پاس پوچھ ہونے والی ہے۔ اگر آپ کے پاس جو ایمان آیا ہے، آپ کے پاس جو تصدیق مہدی آئی ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا تو قیامت کے دن اس نعمت کی ناقدری کی بھی آپ کو وہاں جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اپنی اولاد کے تعلق سے بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں مائیں ہیں تو اپنی بیٹیوں کے تعلق سے بھی ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ نعمتوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا، جس کے تعلق سے ابھی آپ نے قرأت کے دوران سنا کہ وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہ یہ پورے سمندر اگر سیاہی بن جائے اور اس سیاہی سے اگر اللہ کے کلمات، اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھے تو سمندریں ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ جو دنیا میں اب فی الوقت سمندر ہیں اتنے سمندر اور بھی لے کر آؤ تب بھی وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی شان آپ کبھی بھی پوری طرح احاطہ کرتے ہوئے لکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے صاف طور پر قرآن شریف میں کہہ دیا کہ تم ان نعمتوں کا تم شمار بھی کر نہیں سکتے، لیکن قدر کرنا جو نعمت ہے اس کو نعمت سمجھ کر قدر کرنا چاہیے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام، ہم جب نام لیتے ہیں تو کم از کم ہمارے دلوں میں وہ نام لیتے وقت عقیدت تو پیدا ہونا چاہیے کہ ہم کس ہستی کا نام لے رہے ہیں۔ ہم اس ہستی کا نام لے رہے ہیں جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رسول مہدی کا ذکر بار بار کرنا آپ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے خاتم الانبیاء بن کر، افضل الانبیاء بن کر، اور آپ جو ہے آئندہ زمانے میں آنے والی ہستی مہدی جو بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہے اس کا بار بار صحابہ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ رسول کے دل میں بھی مہدی سے محبت ہے، اس لیے آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ تو کم از کم اتنی بات تو سمجھو کہ رسول کے دل میں بھی مہدی سے کتنی محبت تھی کہ آپ نے بار بار مہدی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بھی آپ کو بھی چاہیے کہ دل میں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے محبت پیدا کرے، آپ کے فرامین کے تعلق سے دل میں محبت پیدا ہو۔ کم از کم جو فرامین سنتے ہیں ان فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان فرامین کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تب کہیں چل کر آپ کی عقیدت کا، آپ کی محبت کا سلسلہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات کوئی یوں ہی دنیا کے کوئی ایک ریفارمر کے تعلیمات نہیں، یعنی دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس نے دیکھا کہ ماحول خراب ہے تو اس نے اپنی طرف سے نئی باتوں کو، نئی ریفارمز کو اس نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ مہدی موعود کے تعلیمات ایسے نہیں ہیں، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے جو آپ کو عطا ہوا
وہ تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ تک پہنچائے ہیں، ان تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم کا اگر آپ انداز سمجھنا چاہتے ہیں تو دو ایک واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مہدی موعود نے کس معیار کی تعلیم دی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے پوچھا کہ یزید پر لعنت بھیجنا کیسا ہے؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یزید پر اللہ اور اس کے فرشتے دن رات ہمیشہ لعنت بھیج رہے ہیں، تم کو چاہیے کہ تم اپنے نفس پر لعنت بھیجو، کیونکہ یزید کو یزید بنانے والا یزید کا نفس تھا۔ آپ اس ایک فرمان پر نظر ڈالو کہ کس قسم کی، کس اونچے معیار کی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات ہیں۔ امامنا مہدی موعود نے یہ نہیں کہا کہ جتنا تم لعنت بھیجو گے اتنا تم کو ثواب ملنے والا ہے۔ کیا اللہ کا خلیفہ کسی پر لعنت بھیجنے کی تعلیم دینے کے لیے آ سکتا ہے؟ ہاں، وہ عام لوگوں پر لعنت بھیجنے کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آتا، بلکہ جیسا کہ مہدی موعود نے فرمایا اگر لعنت بھیجنا ہے تو اپنے نفس پر لعنت بھیجو، کیونکہ یہی وہ نفس ہے جو تم سے خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرا رہا ہے۔ تو مہدی موعود نے یہاں پر بڑے نکتے کی بات بیان کی ہے کہ ہم جو بڑے جوش کے ساتھ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیجنا چاہیے، کیوں بھئی یزید نے کیا غلطی کی تھی؟ یزید کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، رسول کے فرامین کی خلاف ورزی کی، اس لیے یزید ہمیشہ کے لیے، آج بھی، کل بھی، قیامت تک بھی لعنت کا مستحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تمام جانتے ہیں کہ اس نے خدا کے فرامین کی خلاف ورزی کی، خدا کے احکام کے خلاف میں کام کیا، اس لیے یزید قیامت تک لعنت کا مستحق ہے۔ تو مہدی موعود نے یہی کہا کہ تم بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ تمہارا نفس بھی تو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، کہ کبھی تم کو نماز تم پڑھ لیتے ہو، کبھی تم کو بہلا پھسلا کر نماز سے دور کر دیتا ہے، کبھی تم نیکی کا کام کر لیتے ہو، کبھی نفس کی بات سنتے ہوئے نیکی سے دور ہو جاتے ہو۔ مہدی موعود نے کہا کہ یزید نے جو کام کیا، تمہارا نفس تمہارے اندر بیٹھ کر تم سے وہی کام کرا رہا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرا رہا ہے۔ تم کو چاہیے کہ اپنے نفس پر لعنت بھیجو، کیونکہ انسان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب تک اس کی نظر دنیا پر رہتی ہے وہ کبھی اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جہاں دنیا سے نظر ہٹتی ہے تبھی انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام جو اللہ کے خلیفے ہیں، آپ کی تشریف آوری کا مقصد ہی لوگوں کا تزکیہ کرنا تھا، لوگوں کے نفس کو پاک کرنا تھا، تزکیہ نفس تھا، تجلیہ قلوب تھا، دلوں میں جلا پیدا کرنی تھی، دلوں کو روشن کرنے کے لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ تم کو چاہیے کہ اپنے نفس پر لعنت کرو، کیونکہ یزید کو یزید بنانے والا اس کا یزید کا نفسی تھا۔ تو تم بھی اگر اس طرح نہیں بننا چاہتے تو اپنے نفس پر لعنت بھیجو، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کر آؤ، تو تم بھی اس کے لشکر میں شریک ہونے سے بچ سکتے ہو، اور امام حسین کے لشکر میں ہی تم باقی رہو گے۔ تو یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ایک جواب میں آپ دنیا بھر کی حکمت کی باتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اکثر جو دشمنان خدا ہیں، جو پیغمبروں کے دشمن ہیں، ان کا جب تذکرہ چھڑتا ہے تو ہمارے تمام لوگوں کے خون گرم ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ فرعون ہے۔ تو ہم کسی کو گالی بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا بھی کہنا ہے تو کہتے ہیں کہ یزید ہے، فرعون ہے۔ تو ہم کو ان لوگوں سے اتنی نفرت ہے کہ ہم ان الفاظ کو کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مہدی موعود نے ہم کو یہ بتایا کہ یزید کیسے بنا اور تم کو بچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح
فرعون کے تعلق سے بھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان عالی مقام سنو تو تم کو معلوم ہوگا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص فرعون ہے، ہر شخص کے پاس فرعون ہے، سامان نہیں ہے تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی فرعون نے کیا کیا؟ فرعون کو اتنی زیادہ اللہ نے بادشاہت دی، اختیارات دیے، طاقت دی، اس نے کہا میں جس کو چاہتا ہوں جلا سکتا ہوں، جس کو چاہوں مار سکتا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ یہ قوم میں تمام بچیوں کو زندہ رکھا جائے گا، مرد بچوں کو تمام کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے دل میں جو آتا تھا اس قسم کے وہ فیصلے صادر کرتا ہوا چلا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سامان تھا، تو اس نے سمجھا میرے پاس سامان ہے تو میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بڑے ہی گر کی بات ہم کو بتائی کہ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے پاس فرعون ہے، سامان نہیں ہے تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھو کہ آپ کے دوست احباب میں بھی کل تک جو آپ کے ساتھ بہت دوستانہ طریقے سے، اچھے طریقے سے رہتا تھا، ذرا اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کے بات کرنے کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ آپ کے پاس ساتھ میں بیٹھنا پسند کرتا تھا، ذرا سی دولت کیا آئی آپ کے پاس برابر میں بیٹھنے اسے جو ہے اپنی کسر نفس یا عزت میں کمی معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک ذرا سی دولت آئی تو انسان کے اندر کا جو فرعون تھا وہ ذرا سا جاگا ہے۔ اگر کوئی انسان ہے جس کو بہت زیادہ طاقت مل گئی ہے، وہ تو یوں ہی کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں گا، وہ جو کر رہا ہے میں اس کا پورا بدلہ لے کر رہوں گا۔ یہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ یہ تمام الفاظ فرعونیت کی علامت ہے کہ ذرا سا مال و دولت کے سامان ملے، ذرا سی اختیار ملا ہے تو وہ انسان فرعونیت پر اتر جاتا ہے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذوات اقدس پر کہ ان کو دنیا کے تمام اختیارات تھے، لیکن کبھی بھی وہاں اس قسم کے معاملے پیدا نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آ کر ایک مشرک تھوک کر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے اگر اس شخص کی طرف اس ارادے سے انگلی کا اشارہ کرتے، نہ جانے اس کے کتنے ریزے ہو جاتے، لیکن رسول نے کہا کہ وہ کر گیا ہے، لیکن میرے پاس فرعون نام کی کوئی چیز نہیں، میں سرتاپا رحمت ہوں، جو مجھے پتھر بھی مارتے ہیں تو میں ان کو دعاؤں سے نوازتا رہتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرمان عالی شان آپ کا ہے کہ ہر ایک کے پاس فرعون موجود ہے، سامان نہیں ہے تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی فرعون کو پورے سامان ملا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو ہر ایک شخص کے پاس فرعونیت پائی جاتی ہے لیکن سامان نہیں تو وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایک حد تک یعنی کاروبار میں جہاں اس کی چلتی ہے وہاں تو وہ اپنے خدائی کا دعویٰ ضرور کرتا رہتا ہے۔ جہاں گھر ہے، گھر کی حد تک انسان کی خدائی کے دعوے تو چلتے رہتے ہی ہیں، لیکن وہ اتنا ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان اپنے آپ کو معاشرے میں اپنے آپ کو بڑا کرتے ہوئے تمام لوگوں کو غلام سمجھنے کی جو انسان کے اندر عادت ہوتی ہے، یہ انسان کے فرعونیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے یہی تعلیم دی کہ سامان کا نام ملنا بھی کبھی کبھار تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ سامان ہی ہوتا ہے جو فرعون کو وہ خدا کے دعوے کرنے پر سامان نے مجبور کیا تھا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر کبھی سامان بھی نہ ملے تو انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے پاس کم فرعونیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو خدائی کے دعوے وغیرہ ہیں، یہ تمام چیزیں دنیا کے اسباب کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو پاس لوگ رہا کرتے تھے آپ کی خدمت میں،
تو ایک آدمی جو کسی گاؤں سے آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے آیا تھا، کئی سالوں تک یا غالباً 6 مہینے تک آپ کی صحبت میں رہا، آپ سے بہت تعلیمات کو حاصل کیا۔ اب 6 مہینے کے بعد اس نے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گاؤں کو جاؤں، میرے گاؤں میں جو ہے لوگوں کو ان تعلیمات کی ضرورت ہے، آپ اجازت دیں تو میں اپنے گاؤں کو واپس جاتا ہوں اور جا کر میں اپنے گاؤں والوں کو یہ بہترین تعلیمات ان تک بھی پہنچاتا ہوں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ، مگر کبھی نہ نبی کا دعویٰ کرنا نہ کبھی خدا کا دعویٰ کرنا۔ تو وہ آدمی بھی پریشان ہوا، جو اطراف میں ساتھی رہتے تھے وہ بھی پریشان ہوئے۔ آخر کار برداشت نہ ہوا تو اس آدمی نے خود شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا، کیا آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں کہ میں یہاں سے جانے کے بعد نبی یا خدا ہونے کا دعویٰ کر دوں گا؟ کیا آپ کو میرے سے ایسے اندیشہ ہے؟ کیا آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نبی کا دعویٰ اور خدا کے دعوے سے مراد یہ نہیں کہ تم اٹھ کر کہو کہ میں نبی ہوں یا تم یہ کہو کہ میں خدا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نبی سے دعوے سے مراد میں جو کہتا ہوں وہی سچ ہے، یہ کہنا یہ نبی کا دعویٰ ہے، اور میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے ایسا سمجھنا یہ خدا کا دعویٰ ہے۔ یعنی تم میرے پاس سے تعلیمات لے کر ایسی جگہ پر جا رہے ہو جہاں لوگ کچھ نہیں جانتے، تو تمہارے اندر کبھی یہ ظام نہ پیدا ہو جائے کہ لوگوں سے کہو کہ میں جو کہتا ہوں وہی سچ ہے اور میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ یہ دو خیالات کا پیدا ہونا بھی ایک نبوت کا دعویٰ ہو جائے گا اور ایک خدا ہونے کا دعویٰ ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بزرگان دین ہیں ان کی نظر انسان کے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے کہاں تک پہنچتی تھی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اسی ضمن میں فرمایا کہ ہر ایک کے پاس فرعون موجود ہے، سامان نہیں ہے تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ آج آپ دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان ممالک پر نظر ڈالو تو آپ کو معلوم ہوگا جس کے پاس جتنا زیادہ سامان ہے وہ اتنا بڑا فرعون بنا ہوا ہے۔ جس کے پاس کوئی سامان نہیں وہ بیچارے مظلوموں کی زندگی گزارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن جس کے پاس جتنا سامان ہے وہ ملک اتنا بڑا فرعون بنا ہوا فرعونیت کے کام کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں کیونکہ میرے پاس سامان بہت ہے۔ تو یہ ممالک کی بھی بات ہے، اس کے نیچے اترو تو افراد میں بھی وہی بات پائی جاتی ہے کہ چند افراد ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی سامان آ جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کہوں وہی ہونا چاہیے اور میں جو کر رہا ہوں کوئی مجھے پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ آپ یہ مت سمجھو کہ یہ غرور ہے یا یہ سامان کی اکڑ ہے، بلکہ مہدی موعود نے فرمایا اسی کو فرعونیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو کہنے کو تو فرعون پر لعنت بھیجیں گے، کہنے کو تو یزید پر لعنت بھیجیں گے، لیکن زندگی گزاریں گے تو فرعون کی عمل کردہ زندگی پر گزاریں گے۔ یزید نے جو کیا وہی کام یہ خود بھی کریں گے اور پھر یزید پر بھی لعنت بھیجتے رہیں گے۔ یزید پر لعنت بھیجنے کے حقدار کون ہیں؟ مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا کہ جو رسول کے اسوے پر چلے، امام حسین کے اسوے پر چلے، اس کو حق ہے کہ وہ یزید پر لعنت بھیجے۔ یعنی تم اپنے پہلے نفس کی اصلاح کر لو، اس کے بعد تم یزید پر لعنت بھیجنے کے حقدار بن سکتے ہو۔ یزید جس راستے پر چل رہا ہے تم بھی اسی راستے پر چل رہے ہو، وہ آگے ہے تم پیچھے ہو اور کہتے ہو کہ یزید پر لعنت ہے، یزید پر لعنت ہے۔ کیا یہ لعنت تمہارے کچھ کام آنے والی چیز ہے؟ تو مہدی موعود نے وہی کہا کہ تم اپنے نفس پر لعنت بھیجو، یعنی پہلے اپنے نفس کو امام حسین کے نفس کی طرف لے کر آؤ، اس کے بعد یزید پر لعنت بھیجو، تو وہ لعنت بھیجنا کام کا ہے۔ اسی طرح فرعون ہے، فرعون کے تعلق سے دل میں یہ کہو کہ یہ فرعون ہے، لیکن پہلے موسیٰ علیہ السلام کے رستے پر تو آؤ، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر آؤ، اس کے بعد فرعون پر، ابو جہل پر، ابو لہب پر تم کنکریاں مارو، ان پر لعنت بھیجو، تو یہ تمام کام برابر ہو سکتے ہیں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، خدا را
ایک ایک تعلیم کے اگر آپ پردے اٹھاتے جائیں گے تو آپ جس قسم کے آپ کی خیالات ہیں اسی قسم سے آپ کو وہاں سے معنی ملتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یوں ہی تعلیمات عام تعلیمات کی طرح وہ تعلیمات نہیں ہے، بلکہ ایک ایک تعلیم کے اندر انسان کی زندگی کو سدھارنے، انسان کے خیالات کو پاک کرنے، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کو کس طرح ایمان کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، یہ تمام باتیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کے اندر ملتے ہیں۔ اب انسان جو کوششیں کر رہا ہے کہ انسان مجھے دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، ایمان کی کسی کو قدر نہیں، ایمان جو ہے اس نعمت کی کسی کے پاس کوئی قدر نہیں پائی جاتی، لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ایک واقعے کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب افغانستان میں پہنچے، وہاں کے لشکر آتا ہے بادشاہ کا، آپ کے دائرے میں جو سامان تھا، دائرے میں کیا سامان تھا، جو بھی سامان تھا وہ سامان لے کر چلا جاتا ہے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کے خواب میں آئے اور آ کر رسول نے فرمایا کہ تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور تیری مملکت میں میرے فرزند کو تکلیف پہنچائی گئی۔ تو بادشاہ بیدار ہوتا ہے، جلدی سے کہتا ہے کہ کل کیا کیا معاملات ہوئے میرے سامنے پیش کرو۔ تمام معاملے کو سننے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ قافلہ، تو کہا کہ کوئی ایک قافلہ ہے جو فقیروں کا قافلہ ہے، آیا تھا بغیر اجازت کے آ گیا تھا، تو ہم نے ان کا سامان لوٹ لیا۔ تو بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے پوچھ کر آؤ کہ کیا کیا سامان لوٹا گیا ہے۔ تو بادشاہ کے ہرکارے آئے اور آ کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو جو سامان لوٹا گیا ہے وہ فہرست دے دیجئے، ہم ان تمام چیزوں کو آپ تک واپس پہنچا دیں گے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جواب سننا اور اس پر عمل کرنا یہ مہدوی کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا ہمارا کوئی سامان نہیں لوٹا گیا، کیونکہ ہم ہمارے سامان کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں کہ جہاں چور کی نظر اور ڈاکو کا ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ امامنا مہدی موعود نے فرمایا ہمارا سامان ایمان ہے، وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہاں پر کوئی ڈاکہ ڈال نہیں سکتا۔ کیا مہدی موعود نے کیا تعلیم دی ہے اس جواب کے ذریعے؟ یعنی لوگوں، جتنی قدر تم دنیا کے سامان کی کرتے ہو اتنی قدر بھی ایمان کی کر لو تو تمہارے لیے وہ چیز نجات کا باعث بن جائے گا۔ آج دنیا کا کوئی سامان ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، دنیا کو نیچے اوپر کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز میری گم ہو گئی۔ نہ جانے روزانہ کتنی نمازیں، کتنی سنتیں، کتنی چیزیں ایمان کی تم سے گم ہوتی ہوئی جا رہی ہیں، لیکن دل میں کبھی خلش پیدا نہیں ہوئی۔ ذرا سا دیکھتے ہیں آج نوجوانوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، سب کی حالت دیکھو کہ اگر ان سے موبائل 10 منٹ دور رہتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ چیز ہاتھ میں نہیں آتی وہ بچوں کو، بڑوں کو، سب کو، عورتوں کو، مردوں کو سکون نہیں آتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ معاملہ ذکر خدا کے تعلق سے ہوتا کہ ذکر خدا نہ ہو تو انسان کے دل میں بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور ذکر خدا ہو تو انسان کو اطمینان کی دولت مل جائے۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جتنا تم دنیا کے سامان کی فکر کرتے ہو اتنی ہی ایمان کی کر لو تو تمہارے لیے نجات کی راستہ تمہارے لیے خدا خود بخود آسان کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جس اونچے معیار کی تعلیمات کو ہمارے سامنے پیش فرمایا